قال جل وعلا في القرآن الكريم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوذيت في سبيل الله ما أوذي أحد أخفت في سبيل الله ما أخيف أحد أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مسلمانوں سنبھل جاؤ سنبھل جانے کا وقت آیا مسلمانوں سنبھل جاؤ سنبھل جانے کا وقت آیا بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا درود پاک پڑھ لے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما بہت دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے بہت لمبی بات کرنے کا مزاج بھی نہیں ہے ہمت بھی نہیں ہے وقت بھی نہیں ہے اس لیے کچھ گزارشات مستند اور معتبر کرنے کی کوشش کروں گا دعا فرمائے میرا رب میرے کہنے کو بھی قبول فرمائے آپ کے سننے کو بھی قبول فرمائے میرے بھائیوں جو حالات جو پریشانیاں جو مصیبتیں اور جو شدائد آپ کے سامنے ہیں آپ انہیں نظروں سے دیکھ رہے ہیں یہ حالات امت پر جو آئے ہوئے ہیں کوئی ایک علاقے کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ ہندوستان کے لوگوں پر آئے ہیں اور دیگر ممالک کے مسلمان اس سے محفوظ ہیں ایسا نہیں ہے آپ جا نکلیں کسی سمت کبھی سیر کنا ٹوٹے پھوٹے سے مکانات نظر آئیں وہاں پھوک عالم در و دیوار سے ہوتا ہو آیا دود مطبخ سے نکلتا ہوا آہوں کا دھواں کہیں حسرت کی کہیں قبر ہو ارمانوں کی بس سمجھ لو کہ یہ بستی ہے مسلمانوں کی ٹوٹنا پھوٹنا ہمارا مقدر بن گیا بربادی ہماری علامت بن گئی پریشانیوں کو جھیلتے جھیلتے ہم عاجز آ چکے ہیں تھک گئے میرے بھائیوں اگر آپ قرآن پڑھیں اپنے نبی کی زندگی پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب درخت پھلدار ہوتا ہے تو اس کی طرف پتھر آتے ہی ہیں اگر کوئی پتھروں کا خوف رکھتا ہے تو پھر وہ بے ثمر رہے ثمردار نہیں ہونا چاہیے ہمارے نبی علیہ السلام سے زیادہ پرہیزگار کون ہو سکتا ہے آپ تو نبیوں کے امام اللہ پاک نے آپ کو خاتم النبیین بنایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام نبیوں کا سردار بنایا انسانوں کا سردار بنایا آپ کی عظمت آپ کا مقام ہم جیسا کیا بیان کرے جو سمجھ ہی نہیں پایا کوئی کیا جانے کیا تم ہو خدا جانے کہ کیا تم ہو کوئی کیا جانے کیا تم ہو خدا جانے کہ کیا تم ہو بس اتنا جانتا ہوں محترم بادس خدا تم ہو رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو نئے طاقت زباں میں ہے نئے قدرت بیان میں ہے خدا جانے تو جانے کوئی کیا جانے کہ کیا تم ہو ایسے عظیم الشان انسان پر بھی حالات آئے اور حالات ایسے آئے
کہ اس کی خطرناکی کو، اس کی کیفیت کو مجھ جیسا گنہگار بیان ہی نہیں کر سکتا۔ نبیوں کا امام حالات ایسے ہیں کہ جس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ ہی نہیں۔ بتاؤ تو صحیح کہ اگر ہم ایک دو دن فاقہ کر لے تو دنیا کہے کہ بہت بڑا گنہگار ہے، اس کے پاس تو کھانے کو روٹی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس موقع پر احسان کر دے تو صدیوں تانے دیتا رہے گا کہ ہم تو تیرے فلاں موقع پر کام آئے تھے۔ ہمارا نبی عرش کا مہمان، تکبیر میں، کلمہ میں، نمازوں میں، اذان میں ہے، نام الہی سے ملا نام محمد۔ فرماتے تھے آدم کی مجھے خلد بری میں لکھا ہوا توبہ پہ ملا نام محمد۔ ایسا عظیم الشان نبی۔ حالات یہ ہے کہ ایک ایک مہینہ گزر جاتا ہے لیکن گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ انتقال ہو چکا ہے، نبیوں کا امام پردہ کر چکا ہے، دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، لیکن گھر میں روشنی کرنے کو چراغ میں تیل بھی نہیں ہے۔ یہی نہیں، وہ جس کے سجدوں پر زمین ناز کرے، جس کے پیروں کے دھول پر آسمان فخر کرے، بیت اللہ میں سجدہ ریز ہے۔ حالات اتنے بدتر ہیں، ابھی تو لوگ ہماری مسجدوں تک نہیں آئے، لاؤڈ اسپیکر تک بات چل رہی ہے، اذانوں کی صداؤں کو خاموش کرنے کی پلاننگ چل رہی ہے اور جال بنے جا رہے ہیں۔ لیکن جو ہمارا نبی، نبیوں کا امام، سجدوں کے لیے جس کے زمین ترس رہی ہے، جبی جھکا کر اللہ کی بارگاہ میں پیشانی رگڑ کر سبحان ربی العالی کی زمزمہ سنجی فرما رہے، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، زمین رش کر رہی، آسمان جھوم رہا ہے نبوت کے سجدے پر، لیکن کچھ ایسے خناس ابو جہل جیسے انسان اسی نبی کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی لا کر کے ڈال دیتے ہیں۔ بھینس جب بچہ دیتی، جانور جب بچہ دیتا تو بچہ جس گندگی میں لپٹا ہوا ہوتا، بخاری کے حاشیے میں لکھا ہے اوجھڑی نہیں بلکہ وہ گندگی جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، ہمارے نبی کی گردن پہ لا کے وہ گندگی ڈال دی جاتی ہے۔ ایک اذیت کا کوئی واقعہ ہو تو بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی لیے پہلے خبردار کر دیا تھا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ الف لام میم احسب الناس وَيُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ۔ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ تم سب سے زیادہ قیمتی اپنے سینے میں چیز رکھو، تمہارے پاس ہیرا ہو، جواہرات ہو، سونے کا انبار ہو اور تمہارے لاکر میں بند ہو تو تمہارا خیال یہ ہے کہ ڈاکو نہیں آئیں گے، چور اچکے نہیں آئیں گے؟ نہیں، یہ تمہارا خیال غلط ہے۔ جب سونا تمہارے پاس ہوگا، ہیرے جواہرات تمہارے پاس ہوں گے، جب تمہارے پاس قیمتی اثاثے ہوں گے، تمہارے پاس روپے و پیسوں کا انبار ہوگا تو چور تمہارے گھروں کا رخ ضرور کرے گا، ڈکیت سے تمہیں اس کی حفاظت کا سامان کرنا پڑے گا۔ میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ بات پلوں سے باندھ لو میری قوم کے جوانوں، جو ایمان ہمارے سینے میں ہے اللہ رب العزت کے عرش و کرسی سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس کے سامنے سونے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہیرے موتی کی چمک کی کوئی عظمت نہیں ہے۔ تو یہ ایمان محمد الرسول اللہ اس ایمان کے علم بردار ہے۔ رب نے قرآن میں کہا ایمان والو، جب تم نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا، جب تم جنت میں جانا چاہتے ہو، پھولوں کے سیج کو کچل کر کے جنت کا مہمان بننا چاہتے ہو تو کانٹوں کی وادیوں سے تمہیں گزرنا پڑے گا، تمہارے پیر پر پتھر آئیں گے۔ یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، انسان کو اتنی مصیبتیں پیش آنی ہیں، رب نے پہلے سے خبردار کر دیا، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے سائے مڈلائیں گے، تمہیں ڈرانے کی کوشش کی جائے گی، تمہیں دھمکایا جائے گا، دھمکانے کی ساری حدیں پار کر دی جائیں گی، کیونکہ دنیا میں جب کسی کمزور کے پاس طاقت آتی ہے نا، وہ فرعون بن جاتا ہے، شداد بن جاتا ہے، نمرود بن جاتا ہے، قارون بن جاتا ہے، حامان بن جاتا ہے، ابو جہل بن جاتا ہے، ابو لہب بن جاتا ہے، عقبہ بن ابی معیط بن جاتا ہے، اخنس بن شریق بن جاتا ہے، عبداللہ بن ابی بن سلول بن جاتا ہے، وہ گنڈا گردی پر اتر آتا ہے، وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ اترا رہے ہو آج پہن کر نئی قبا، دامن تھا تار تار، ابھی کل کی بات ہے، گزرے ہوئے کل پر نگاہ نہیں رہتی، وہ سمجھتا ہے کہ پاور میرے پاس ہے،
طاقت میرے پاس ہے، میں جو چاہوں کر ڈالوں گا، جسے چاہوں ملیمیٹ کر دوں گا، جسے چاہوں مٹا کر کے رکھ دوں گا، جسے چاہوں نیست و نابود کر دوں گا، جس کی دکان چاہے گرا دوں گا، جس کے مکان کو چاہے بلڈوز کر دوں گا، جس دین دھرم کی عظمت کو خاک میں ملانا چاہوں ملا دوں گا، یہ اس کا خیال ہوتا ہے۔ لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ظلم اچھی چیز نہیں ہے، طاقت کا نشہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے، مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے۔ ظالم کو خبر کر دے کوئی انجام ظلم کیا ہوتا ہے۔ جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے۔ فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے، اسے خبر نہیں ہوتی، اسے خیال نہیں ہوتا، بلکہ اس کے دل میں تکبر کے کیڑے کل بلاتے، گھمنڈ و غرور میں چور ہوتا، اپنے اسلحے کی برتری پر ناز کرتا، اپنے فوجوں پر بہت اسے نشہ ہوتا، خمار ہوتا ہے، سرور ہوتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ ازل سے میرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ جب کوئی قوم گھمنڈ و غرور کی حد کو فلان جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کبر و غرور اور نخوت کے کیڑے کو دریائے قلزم کے لہروں کے حوالے کر دیتا ہے۔ خود سری اچھی نہیں ہے، سب کو سمجھائے کوئی، خود سری اچھی نہیں ہے، سب کو سمجھائے کوئی۔ ایسے ظالم کا ابابیلوں نے سر خم کر دیا، کھل گیا نمرود کی ساری خدائی کا بھرم، ایک ہی مچھر نے اس کی ناک میں دم کر دیا۔ میرے رب نے کہا کہ جن کے پاس طاقت ہوگی تمہیں دبائیں گے، جن کے پاس اقتدار ہوگا تمہیں ملیمیٹ کریں گے، تمہیں سجائیں گے، اذیتوں کے ہولناک داستان سے تمہیں گزرنا پڑے گا، مصائب کی طوفانوں سے تمہیں ٹکرانا پڑے گا، لیکن ڈرنا نہیں۔ ڈرائیں گی تمہیں یہ طوفانی لہریں، یہ ہوائے بلا خیز، یہ تند و تیز موجیں، لیکن ڈرنے کا نہیں ہے۔ تمہارے سینے میں جو ایمان ہے نا، اس ایمان کی کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ رب کی قسم کائنات میں کوئی مائی کا لال تمہیں رسوا نہیں کر سکتا۔ کیوں ہم کو ڈراتے ہو بفرے ہوئے طوفانوں، کیوں ہم کو ڈراتے ہو بفرے ہوئے طوفانوں؟ ہم نے تو سفینوں کو خود آگ لگا دی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر قرآن اتر کر کے پہلے سے ماحول سازی کر رہا ہے۔ پہلے بھی جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، اللہ کے نیک بندے آئے، سب کو ڈرانے کی کوشش کی گئی، سب کو دھمکانے کی کوشش کی گئی، ماحول بنایا گیا، ماحول بنا کر کے تمہاری زندگی کو اجیرن بنایا گیا۔ تمہاری سجدوں کے نشانات سے جو مسجدیں آباد ہیں، ان مسجدوں پر بھی خوف کے سائے مڈلائے، دار ارقم پر بھی ابو جہل کی تلوار لٹکتی رہی، لیکن مسلمان مٹے نہیں۔ بہت سخت جام ہے جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں۔ ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ایک طرف ستانے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ وہ پودا ہے کہ جس کو جتنا ہی کاٹا گیا یہ اتنا ہی سرسبز و شاداب ہوتا رہا۔ آپ غور کیجئے گا، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ میں تاریخ کا ایک واقعہ آپ کے گوشگزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، یتیمی کے سائے میں پرورش پانے والا میرا نبی عبداللہ، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ دادا کی تربیت میں ہیں، 8 سال کی عمر ہو گئی، دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ چچا کی کفالت میں ہیں، چچا کا انتقال ہو جاتا ہے نبوت کے بعد۔ کوئی سہارا نہیں، کوئی غمگسار نہیں۔ چچا کی زندگی میں بھی آزمائشوں کی بھٹی میں تپایا گیا، خوف دلایا گیا، ڈرایا گیا، اور چچا کے انتقال کے بعد تو آپ کی زندگی کو لوگوں نے اجیرن بنا دیا۔ بہت دکھ دیے ہیں میرے نبی کو، بہت ستایا ہے میرے نبی کو، بہت پریشان کیا ہے میرے آقا کو۔ آپ تصور نہیں کر سکتے، حضرت ابو طالب کے دروازے پر کفر کا ایک پورا جتھا، ابو جہل، ابو لہب جیسے بڑے بڑے کفر کے گرو گھنٹال، صنادید قریش، اللہ کے نبی علیہ السلام کی شکایت لے کر ابو طالب کے دروازے پر، ابو طالب تمہارے بھتیجے نے ہماری ناک میں دم کر دیا ہے۔ وہ اللہ اللہ کرتا ہے، توحید کی صدا لگاتا ہے، اس کی آواز ہمیں اچھی نہیں لگتی، ہم ایک اللہ کو نہیں مانتے، اس لیے اس کی صدائیں ہمیں نہیں بھاتی۔
ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، اپنے بھتیجے کو ڈانٹو ڈپٹو، یہ صدا نہ لگائے ورنہ ہمارے حوالے کر دو، اسے ہم قتل کر دیں گے، بجولا کر دیں گے، گرفتار کر دیں گے، جیل کی سلاخوں میں ڈال دیں گے، پریشان کریں گے۔ خدا کے واسطے لا تحبل کا واسطہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لو۔ اللہ کے نبی کے خلاف ماحول بن رہا ہے، چچا کو کہا جا رہا ہے کہ سمجھا لو، نبی کو بلایا جاتا ہے، آپ کو اگر ضرورت ہو تو ہم آپ کی شادی کرا دیں گے، جس عورت کی طرف اشارہ کرو آپ کی دوشیزہ آپ کی منکوحہ بن جائے گی۔ آپ اگر دولت کے خواہش مند ہیں، دولتوں کا انبار آپ کے قدموں میں لا کر کے ڈھیر کر دیا جائے گا۔ اگر آپ کہیں تو پورے عرب کی سرداری آپ کو دے دی جائے گی، لیکن آپ ہمارے لا تحبل کو برا نہ کہے، توحید کا غلغلہ بلند نہ کرے، اسلام کی صدا کو چاروں طرف نہ بلند کرے، آپ اپنی آواز کو خاموش کر دیں، آپ جو مانگیں گے ہم دے دیں گے۔ خواب یہی نہیں کہ آفر کیا گیا، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ سنو، اگر تمہیں ہماری پیشکش قبول نہیں ہے، ہماری آفر قبول نہیں ہے تو محمد پھر یاد رکھو، تمہارے پیچھے کوئی نہیں، تمہارے آگے کوئی نہیں، تمہارے دائیں کوئی نہیں، تمہارے بائیں کوئی نہیں، تم نہکھے ہو، تم لاچار ہو، تم مسکین ہو، تمہاری کوئی حفاظت کرنے والا نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا نے سمجھایا، بیٹا میں بوڑھا ہو گیا، میری ہڈیوں میں جان نہیں ہے، میرے سروں میں بڑھاپے کی علامت روشن ہے، میرے ہڈیوں کا گودا ختم ہو گیا، میں اب کس سے لڑوں گا، تمہارا کس سے دفاع کروں گا، تمہارے لیے کس سے دشمنی مول لوں گا۔ اب آپ قریش کی بات مان لیجئے، آپ توحید کو کا غلغلہ نہ بلند کیجئے۔ میرے آقا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن رب نے قرآن میں کہہ دیا تھا گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ حالات آئیں گے، یہ حالات آئیں گے، اور اس طریقے سے حالات کی بھٹی میں تمہیں تپا کر کندن بنایا جائے گا، کیونکہ اللہ پاک کا اصول ہے مورخ جگہ دیتا نہیں تاریخ عالم میں، بڑی قربانیوں کے بعد پیدا نام ہوتا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بہت مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دینور پیدا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اگر روتی ہے نرگس اپنی بے نوری پہ رونے دے، بھلا رونے سے ہوتا ہے چمن میں دینور پیدا۔ بہت مشقتیں اٹھانی پڑتی ہے، تب جا کر کہیں دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ گئے، میرے چچا آپ بوڑھے ہو گئے، یقیناً آپ اپنے مدد کا ہاتھ کھینچ لیجئے اور سن لیجئے، قریش مکہ نے بہت بڑی پیشکش کی ہے، آفر دیا ہے، عہدے کی لالچ دی ہے، زن اور زر کی لالچ دے کر کے انہوں نے ہمیں ہمارے مشن سے بغاوت کرنے کی انہوں نے اپیل کی ہے۔ میرے چچا کفار قریش کو بتا دیجئے، انہیں پیغام سنا دیجئے کہ اگر وہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھتے پھر بھی میں رب کی بات بتاتا ہی رہوں گا، یا تو میری جان جائے گی اور یا تو پھر میں ہی دنیا میں زندہ رہوں گا، اسلام کا بول بالا کروں گا، لیکن یہ کہو کہ میں خوف کی وجہ سے اپنے مشن کو چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میری بات آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو حالات آئے، یہ حالات اس وقت بھی پیغام دیتے تھے، اب بھی پیغام دیتے کہ بہت ہوگا، جان چلی جائے گی نا، لیکن ایمان سے ہاتھ تو نہیں دھو بیٹھیں گے۔ ایمان اگر سلامت ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، مسلمان کے دونوں ہاتھ میں لٹو ہے، اگر وہ جان دیتا ہے تو شہید ہے، اور اگر زندہ رہتا ہے تو غازی ہے۔ شہیدوں کے لہو سے جو زمین سے آب ہوتی ہے، بڑی زرخیز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ نبی نے پیغام دیا، میں نبی کے بعد صحابہ کرام سے اور صحابہ کے بعد تابعین سے، تابعین کے بعد تبع تابعین سے جو پیغام ہوتے ہوئے آیا ہے، میں دیوبند کا غلام ہوں، علماء دیوبند کی جوتیوں کے صدقے میں بات سمجھ میں آ چکی ہے۔ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ وہ خسارے کا سودا ہے کہ انسان عہدے اور منصب پر ریچ کر کے اپنے ایمان کو سینے سے نکال دے۔ ایمان سلامت ہے،
1000 عہدے ملیں گے، اور ایمان اگر سلامت نہیں ہے تو قارون کا خزانہ بھی ہمارے لیے بیکار ہے۔ طے یہ کرو لا تموتن الا وانتم مسلمون، جیئیں گے تو انشاءاللہ ایمان کے ساتھ، اور اگر کوئی ہم سے یہ حق ہمارا چھینے گا، ہمیں وہ زندگی قبول نہیں ہے جو ایمانی کی زندگی ہو۔ سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے کو جی لیں گے، جام شہادت پی لیں گے۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون، میرے پیغمبر کی حدیث ہے، بہت غور کے ساتھ میرا یہ پیغام آپ حضرات سماعت کر لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے یاتی علی الناس زمان الصابر فیہ کالقابض علی الجمر، ایک زمان ایسا آئے گا حالات بہت بد سے بدتر ہو جائیں گے، بہت خطرناک ہو جائیں گے، طاقت کے نشے میں چور فرعون تمہارے پیروں میں زنجیریں ڈال دے گا، تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دے گا اور تمہیں پریشان کر دے گا، تمہاری عزتوں کے لالے پڑے ہوں گے، تمہاری دکان بھی آسانی سے نہیں چل سکے گی، تمہارا مکان بھی جلانے کی پلاننگ کی جائے گی، تمہاری بہنوں بیٹیوں پر اتنی گردی نظر ہوگی کہ ان کے ایمان کو نکال کر کے انہیں اپنے گھر کی بہویں بیٹیاں بنانے کی پلاننگ چل رہی ہوگی، ایک مشن چل رہا ہوگا، حالات بہت خراب ہوں گے۔ اسلام پر چلنا، اسلام کو لے کر کے آگے بڑھنا اتنا مشکل ہوگا جیسے کہ اپنے ہاتھ میں انگارے لے کر کے چلنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہوشیار کر دیا، باخبر کر دیا۔ یہاں سے وہاں تک میری بات آپ سمجھ رہے ہیں، اور جس مجمع کو میں سمجھانا چاہتا تھا، 15 سال سے 25 سال کی عمر کے ہمارے نونہال اور روڈوں پر ٹہل رہے، میں اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ کر آیا ہوں۔ ہماری بربادیوں کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، مشاعروں کی محفل ہو، طوائف مجرا کر رہی ہو، پیروں میں گھگھرو باندھ کر کے ناچ رہی ہو، یا اور کوئی خرافات کی مجلس ہو، وہی تباہی بکی جا رہی ہو، گالیاں دی جا رہی ہو، پگڑیاں اچھالی جا رہی ہو، بے ایمانی کی محفل سجی ہو، ایمان کو خراب کیا جا رہا ہو، آنکھیں گندی ہو رہی ہو، دل گندا ہو رہا ہو، نام اعمال ملیامٹ کیا جا رہا ہو، بہت دل لگتا ہے وہاں ہماری قوم کے جوانوں کا بھی بوڑھوں کا بھی۔ لیکن اگر دین کی بات آتی ہے، شریعت کی بات آتی ہے، اللہ کے دین کو اتنا یتیم و بے بس سمجھ لیا ہے کہ وہاں دل نہیں لگتا، پیشاب بھی آتا ہے، پاخانہ بھی اتر آتا ہے۔ یہ ہماری قوم کا المیہ ہے۔ ہم اس مجمع کو کہاں تلاش کریں؟ ہم نے مسجدوں میں بھی تلاش کیا، جمعہ کے خطبے بھی نے تلاش کیا، لیکن ہماری قوم کی بے ایمان نسل نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں۔ ان خناسوں کے جیبوں میں موبائل، رات کی تاریکی میں موبائل کی اسکرین پر بیٹھ کر کے پوری رات کالی کر لیں گے، نہ آنکھ خراب ہوگی، نہ دل خراب ہوگا، نہ آرام کے طلبگار ہوں گے، نہ بھوک لگے گی، نہ پیاس لگے گی۔ صدیاں گزر گئی سورج کی پہلی کرن کا دیدار کیے ہوئے، حالات اتنے خراب ہیں لیکن ہوش کا ناخن لینے کو تیار نہیں۔ یہ سارے کے سارے لیفٹ رائٹ کر رہے ہیں، ہم ماتم کرتے ہیں اپنے اوپر، اپنی قوم پر ہمیں کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ ہم نے اپنے گھروں کے دیواروں میں خود ہی سوراخ کی ہے، اگر کوئی اس سے جھانک رہا ہے تو ہمیں شکایت کیا ہونی چاہیے؟ ہمیں تو اپنوں سے شکایت، اپنی قوم کے بچوں سے، بچیوں سے۔ حالات دینداری کے اتنے بدتر ہو گئے، اللہ کے دین کو اتنا لاچار سمجھ لیا، اتنا بے بس بے کس مظلوم سمجھ لیا کہ یہاں بیٹھتے ہوئے نانی مرتی ہے، یہاں بیٹھتے ہوئے انسان کپ کپاتا ہے، بیٹھتے ہوئے وحشت ہوتی ہے۔ اگر یہی حال ہے کہ ہماری داڑھی سے تمہیں وحشت ہو رہی ہے، اگر یہی حالت ہے کہ ہماری مجلسوں سے تمہیں وحشت ہو رہی ہے، ہمارے خطبے تمہیں اچھے نہیں لگتے ہیں، جب تقریر ختم ہوتی ہے، خطبہ ختم ہوتا ہے تو سر پر وہ گندی پلاسٹک کی ٹوپی لگا کر جمعے کی نماز میں ایسے انٹری کرتا ہے جیسے اللہ کے اوپر احسان کرنے آیا ہو۔ اگر یہی حالات رہے تو یاد رکھو، جس ایمان کو محمد نے ہم تک پہنچایا تھا، سمجھ لو اس ایمان کا خدا ہی حافظ ہے۔ اللہ کی قسم میں کہتا ہوں، ایمان کی حفاظت کے لیے اگر اب بھی ہم آگے نہیں آئے تو اس دور سے زیادہ خطرناک اب کوئی دور آنے والا نہیں ہے۔ یہ حقیقت سمجھ لو، اس سے پہلے کی زبان کیسی سے کاٹ دی جائے، منبر خاموش ہو جائے اور جلسوں کی اجازت نہ ہو، اس سے پہلے اللہ کی بات کو اپنے قلب میں منظم کر لو، ورنہ یاد رکھو ناقدری کی بڑی خطرناک سزا دی جاتی ہے، پہلے بھی ہوا اب بھی ہوگا۔ میں گنہگار ہوں،
ہماری داڑھی میں تنکا ہے، ہمارا دامن داغدار ہے، لیکن کیا کریں، اللہ نے اپنے کام کے لیے ہم ہی کندھوں کو چنا ہے، تو برداشت تو بہرحال کرنا پڑے گا۔ کہاں سے لائے ہم بایزید بستامی کو، کہاں سے لائے نظام الدین اولیاء کو، ہم کہاں سے پکڑ لائے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو، کہاں سے لے کر آئے صابر کلیری کو، اور کہاں سے لے آئے محمد بن قاسم کو، طارق بن زیاد کو، موسیٰ بن نصیر کو، اور کہاں سے لائے ہم انور شاہ کشمیری کو، کہاں سے لائے عطاء اللہ شاہ بخاری کو۔ اب تو ہم گندوں سے کام چلنا ہے، اس لیے یاد رکھو یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ یہ تو چیختے رہتے ہیں، یہ تو چلاتے رہتے ہیں، یہ تو بغدادی پڑھاتے ہیں، یہ بخاری پڑھاتے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، قیامت میں انہی علماء کا دامن پکڑنے کے لیے تمہیں وہاں بہت ہی حسرت کے ساتھ پیچھے پیچھے جس طریقے سے آج چاپلوسی ہم غیروں کی کرتے ہیں، انہی علماء کے چاپلوسی کے لیے پیچھے پیچھے پھرنا پڑے گا میدان محشر میں۔ میں بات کہہ رہا ہوں، آج گمنام صحیح علم کی دولت والے حشر میں یہی سالار نظر آتے ہیں۔ اس لیے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں جانتا ہوں آپ تکلیف میں ہیں، عصر بعد سے بیٹھے ہوئے، کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن دین کی بات ہے، مغفرت کا فیصلہ ہو رہا ہے، کام بن رہا ہے، بگڑی بن رہی ہے، نجات کے سامان ہو رہا ہے، نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ رہے، ہم 2-4 گھنٹہ بھی دینی مجلسوں کے لیے نہیں دے سکتے۔ وہ ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ان بوڑھی ہڈیوں پر اللہ کی رحمت ہو، تمہارے باپ داداؤں کی بوڑھی ہڈیوں پر، سائیکل پر سردیوں کے اندر کپ کپاتے ہوئے، بغیر چادر یا چادر کے ساتھ پیدل 10-10 کلومیٹر، 15-15 کلومیٹر، 20-20 کلومیٹر، جب لاؤڈ اسپیکر بھی اچھے انداز کے نہیں ہوتے تھے، صرف علماء کے چہروں کی زیارت کے لیے اپنے گھروں کو پوری رات کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ انہیں بزرگوں کے عزم و حوصلے کے نتیجے میں آج تمہارے چہروں پر ایک گلدستہ آباد ہے، تمہارے سر کی ٹوپیاں تمہارے سروں پہ سلامت ہے۔ اگر تم نے قربانی نہ دی تو تمہاری نسلیں عبداللہ عبدالرحمن کا نام ہوتے ہوئے بھی کام غیروں کا کریں گی۔ میں آپ کو کوئی پیشین گوئی نہیں کر رہا، یہ ساری باتیں قرآن اور حدیث میں لکھی ہوئی۔ بات کہاں سے کہاں چلی گئی، میں قربانیوں کا تذکرہ کر رہا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی پہ تشریف فرما ہے، کوئی نہیں ہے، سناٹا ہے، اللہ کے نبی ہیں، اور ابو جہل دکھ گیا سامنے سے۔ ابو جہل خاندان کا چچا تھا اللہ کے نبی کا۔ نبی قریب گئے، چچا ایک بات میری سن لیجئے۔ ابو جہل نے کہا کہو کیا کہتے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا ابو جہل سے کہ چچا میں نے آپ کو دین کی دعوت دی، اللہ کا پیغام سنایا، رات میں بھی دن میں بھی۔ اے میرے چچا، ہو سکتا ہے شرم و حجاب مانے رہا ہو، میں نے آپ کو دین کی دعوت دی، لیکن آپ نے اس لیے قبول نہیں کیا کہ مجمع ہوتا ہے، آپ قریش کے سردار ہیں، آپ کی سرداری پہ فرق پڑے گا۔ اے میرے چچا یہاں تو کوئی نہیں، میں ہوں، آپ ہیں، میرا اللہ ہے، آپ کلمہ پڑھ لیجیے، میں کسی سے نہیں بتاؤں گا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیے، جنت کا ٹکٹ مل جائے گا۔ بغیر کلمے کے نجات کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، کلمے کے بغیر کی زندگی انتہائی ادھوری، بڑی گندی زندگی ہے، گندگی میں آپ زندگی نہ گزارے۔ میرے چچا کلمہ پڑھ لیجیے۔ اس کو بڑا غصہ آیا، کیونکہ توحید کو ہضم کر لینا کسی مشرک کا خاصہ نہیں ہے۔ جب بھی کسی اسٹیج سے کوئی مرد مجاہد توحید کی تقریر کرے گا تو وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کا ذہن خراب ہوگا، انہیں برا لگے گا۔ کفر کے خداؤں پر بہت بار ہوتا ہے، جب ایک اللہ کا تذکرہ ہوتا وہ چاہتے ہیں کہ ایک اللہ کے ساتھ اوروں کا بھی تذکرہ ہو، لیکن ہماری مجبوری ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ راہ چلتے ہوئے تمہارا معبد نظر آئے تو ڈنڈوت کر لے، ہمارے خدا کا گھر آئے تو سجدے میں چلے جائے، آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ نہیں چلتا ہمارے یہاں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ مشرک بن جائے، ایمان کے ساتھ شرک کر لے، ایسے لوگ نجات نہیں پا سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سمجھایا، چچا کو غصہ آ گیا، اس نے پتھر نکالا، اٹھایا اور اٹھا کر کے میرے نبی کی پیشانی پہ مارا۔
نبوت کی پیشانی زخمی ہو گئی، اس خیال سے کہ کہیں خون گرے، عذاب نہ آ جائے میرے چچا پر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خون کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے روکنے کی لیے کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، حالانکہ آپ بھی جوان تھے، کڑیل جوان، طاقت بہت تھی، کسی سے ڈرتے نہیں تھے، کسی سے دبتے نہیں تھے، کبھی آپ نے پیٹھ نہیں دکھائی۔ اگر آپ نے ایک مکہ مارا ہوتا، آپ نے صرف نیزے کی انیوں سے معمولی خراش لگائی تھی اور کافروں کو دن میں تارے نظر آ گئے۔ آپ چاہتے بہت کچھ کر سکتے تھے لیکن کچھ نہیں، چلے آئے اپنے گھر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشانی زخمی ہوئی، خون کا فوارہ بہا، کسی سے شکایت نہیں کی۔ ایک لونڈی نے دیکھ لیا، حضرت حمزہ سے جا کے کہا، حمزہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو جہل کے پاس گئے، تو نے میرے بھتیجے کو بے سہارا سمجھ لیا اور پھر